السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ نماز میں یا نماز کے باہر اپنے پینٹ کا نچلا حصہ اور دونوں ہاتھوں کے آستین کا نچلا حصہ موڑتے ہیں، کیا اس طرح موڑنا شریعت کے لحاظ سے جائز ہے یا نہیں؟ جواباً آپ حضرات کی خدمت میں عرض یہ ہے کہ پائجامہ یا لنگی اور اسی طریقے سے پینٹ پہننا ٹخنوں سے نیچے نہ نماز کی حالت میں جائز ہے اور نہ غیر نماز کی حالت میں جائز ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں اس کی بہت سخت وعید بیان فرمائی ہے۔ جو انسان اپنے پائجامے کو، اپنی لنگی کو، اپنی پینٹ کو ٹخنوں سے نیچے رکھتا ہے، اس پر بہت سخت وعید آئی ہے۔ لہذا ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اس بات کا اہتمام کرے اس کی پینٹ یا اس کی لنگی یا اس کا پائجامہ ٹخنوں سے نیچے نہ جا پائے۔ اگر اتفاقاً کسی دن ایسا ہو جائے کہ وہ نماز پڑھنے کے لیے آیا اور غیر اختیاری طور پر اس کا پائجامہ یا اس کی لنگی یا اس کی پینٹ ٹخنوں سے نیچے تھی اور اب اس نے اس کو فولڈ کر کے نماز پڑھ لی، تو پھر اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ بات یہ بھی یاد رکھنی چاہیے کہ نماز کی حالت میں تو وہ اوپر کرنی ہی کرنی ہے، فولڈ کرنی ہی کرنی ہے، لیکن اس بات کا بھی ہمیں دھیان رکھنا چاہیے کہ جس طرح نماز کے اندر اپنے ٹخنوں کو کھلا رکھنے کا حکم ہے، اسی طرح نماز کے باہر والی حالت میں بھی اپنے ٹخنوں کو کھلا رکھنے کا حکم ہے۔ لہذا ہمیں اس چیز پر توجہ دینی چاہیے، اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث مبارکہ کے اندر یہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اس بندے کی نماز کو قبول نہیں فرماتے جو اپنی لنگی یا اپنے ازار یا اپنے پائجامے یا اپنے پینٹ کو ٹخنوں سے نیچے ہونے کی حالت میں نماز پڑھتا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ازار کا لفظ استعمال فرمایا ہے، اور ازار کے اندر ہر وہ چیز آتی ہے جو پائجامے کے طور پر استعمال کی جاتی ہے۔ وہ پینٹ بھی ہو سکتی ہے، وہ لنگی بھی ہو سکتی ہے، وہ پائجامہ بھی ہو سکتا ہے، یا اسی طریقے سے اور بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ مردوں کے لیے حکم ہے، یہ پینٹ کے بارے میں ہے، یہ لنگی کے بارے میں ہے یہ حکم۔ اب بات آتی ہے آستین فولڈ کر کے نماز پڑھنا۔ بسا اوقات ایسا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ آستین فولڈ کر کے اس طرح یہاں تک کر کے نماز پڑھ لیتا ہے، جلدی کے چکر میں آتا ہے اور اپنی آستین وغیرہ کو وہ سیدھا نہیں کر پاتا اور جا کر کے سیدھا نماز کی نیت باندھ لیتا ہے۔ اس کے اندر بھی ہمیں یہ دھیان میں رکھنا چاہیے کہ اطمینان کے ساتھ ہم وضو کر کے جائیں اور اپنے آستین کو نیچے کریں، اور اپنی آستین کو نیچے کرنے کے بعد اس کے بعد جماعت میں شامل ہوں۔ لیکن بسا اوقات پھر بھی ایسا ہوتا ہے کہ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ آستین کرتے کی بہت زیادہ لمبی ہوتی ہیں اور وہ ہاتھ سے آگے نکل جاتی ہیں۔ اب جو ہاتھ سے آگے نکلا ہوا کپڑا ہے وہ سجدے میں بھی پریشان کرے گا، رکوع میں بھی پریشان کرے گا۔ اس کے بارے میں یہ بات یاد رکھیں کہ جو کلائی سے باہر، اس حصے سے باہر نکلا ہوا کپڑا ہے، اگر ہم اس کو فولڈ کرنا چاہتے ہیں تو ہم اس کو فولڈ کر سکتے ہیں اور کلائی تک فولڈ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کے علاوہ وہاں تک فولڈ کر کے نماز پڑھنا، اس سے آگے فولڈ کرنا، یہ ہمارے لیے صحیح نہیں ہے۔ علماء نے اس کو مکروہ لکھا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اس چیز کا خیال کریں۔ ہم نماز کی حالت میں آئے ہیں، نماز پڑھنے کے لیے آئے ہیں، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کے لیے آئے ہیں، اس لیے اپنے آپ کو مکمل عاجزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو سپرد کر دینا چاہیے، اور آستین چڑھانا یہ عاجزی کی صفت نہیں ہوتی۔ اس لیے ہمیں اس چیز کا خیال رکھنا چاہیے کہ اگر آستین زیادہ لمبی ہے تو ان کو کلائی تک فولڈ کرنے لینا چاہیے، اور اگر آستین لمبی نہیں ہے تو پھر ان کو فولڈ نہیں کرنا چاہیے۔ یہ تھی اس مسئلے کی وضاحت۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔